السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحج کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں جو یعنی مسلم، یہودیوں کا بھی نام لیا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہودی حضرت موسیٰ کے پیرو ہوتے ہیں۔ صابئی کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کچھ تشریح کرتے ہیں کہ صابئی کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیرو جو بالائی عراق کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے، اور حضرت یحییٰ کی پیروی کرتے تھے۔ دوسرے ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور عناصر پر سیاروں کی اور سیاروں پر فرشتوں کی فرمانروائی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز حران تھا اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ دوسرا گروہ اپنے فلسفے اور سائنس اور فن طب کے کمالات کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا، لیکن اغلب یہ ہے کہ یہاں پہلا گروہ مراد ہے، کیونکہ دوسرا گروہ غالباً نزول قرآن کے زمانے میں اس نام سے موسوم نہ تھا۔ بہرحال یہ صابئی کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ پھر نصارہ یعنی عیسائی، کرسچن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ پھر مجوس، یہ لوگوں کو کہا گیا ہے جو آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے۔ ان کی تعریف میں مولانا نے ان کے اس طرح تعارف کرایا ہے کہ یعنی ایران کے آتش پرست جو روشنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے اور اپنے آپ کو زرتشت کا پیرو کہتے تھے۔ ان کے مذہب میں اخلاق کو مزدق کی گمراہیوں نے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ سگی بہن سے نکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا۔ بہرحال مطلب کہنے کا یہ کہ ایران کی آتش پرست، آگ کو پوجا کرنے والے۔ پھر آخر میں عام مشرکوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تصویروں کی پوجا کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سب اپنے اپنے عقیدے پہ جمے ہوئے ہیں، اپنی اپنی بات کو، اپنے اپنے فلسفے کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ان کے ذریعے کتابیں بھیجیں، ان کو صحیح عقیدے پر یعنی اسلام پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ مان کے نہیں دیے اور اپنے غلط عقیدوں پر جمے رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں یہ بڑے فرقے ہیں جو بعد میں مزید فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن اہم فرقے یہی ہیں جو شروع سے لے کے آج تک دنیا میں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن ان کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل فرقہ تو صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنانا چاہا، یعنی انبیاء کے ذریعے سے بھیجا ہوا اسلام۔ یعنی باقی اس کے علاوہ جو بھی فرقے ہیں، جو بھی عقیدے ہیں، وہ سب اس دن قیامت کے دن مسمار ہو کر رہ جائیں گے، ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کے سامنے حقیقت بالکل واشگاف ہو جائے گی، عیاں ہو جائے گی کہ حقیقت میں یہ جتنے ان کے عقیدے تھے یہ سب غلط تھے، بیکار تھے، جھوٹے تھے، فرضی تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا عقیدہ ہے، ایسا دین ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا، اپنی کتابوں کے ذریعے بھیجا، وہی دین سچا دین ہے، وہی دین اصل دین ہے، اور وہی قابل تقلید ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، اگر وہ اس وقت اس کو پہچان بھی جائیں گے تو ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اپنے غلط عقیدوں سے باز آ جائیں اور اسلام کو اپنا لیں، اور جس نے ایسا کیا وہ نجات پا گیا، لیکن جس نے ایسا نہیں کیا اور قیامت کے دن جب اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی تو پھر سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔